سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے، جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی 14 سال قید. ان ون وے لکی بھی ہیں کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی سزا ہوئی ہے جس میں میکسیمم سزائے موت تھی. 3 سال سے لے کے 14 سال اس میں میکسیمم سزا ہوئی. اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ سزا اناؤنس ہوگی تو شاید ایک چیپٹر ختم ہو جائے گا، لیکن جو ISPR کی پریس ریلیز آیا ہے اس سے تو بڑی کلیئر ہو گیا کہ یہ چیپٹر ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی اور بہت سے چیپٹر کھلنے ہوں گے. اور وہ اس لیے کہ اس پریس ریلیز کے آخری اگر 2 لائنز پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے. اور کیا ہے یہ جو سیاسی معاملات ہیں؟ پہلے ہی بات تھی کہ جی یہ بہت زیادہ ان کے لنکیج عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ 9 مئی میں جو بھی ڈیولپمنٹس عمران خان صاحب پہ بھی کیس چلے گا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں ان کا فیض حمید صاحب کا کیا بنتا ہے. اور وہ لگ رہا ہے کہ ابھی چیزیں تو کھلی ہیں، ابھی بند نہیں ہوئی. لیکن یہ شروع کب ہوا؟ یہ اگست 12 2024 کو پہلی دفعہ پریس ریلیز آئی ISPR کی. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ٹاپ سٹی والوں نے ایک اپیل کی ہوئی تھی، ایک پٹیشن دی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، ان سے اٹھوایا، سامان اٹھایا، زمین قبضے میں کی، گھر سے سونا اور پتہ نہیں کتنے ملین روپی سب کچھ چوری ووری کروا دیے. اس پہ سپریم کورٹ نے آرمی کو کہا کہ آپ اس پہ انکوائری کریں. 12 اگست کو 2024 کو پریس ریلیز آتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آرڈرز اور سپریم کورٹ کے بعد ہم نے کورٹ آف انکوائری شروع کی. اس پہ کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے، پھر انویسٹیگیشنز، پھر ٹرائل وغیرہ. اور اس پہ تاکہ ہم یہ چارجز کی ایسرٹین کریں کہ صحیح ہے غلط ہیں. تو ٹاپ سٹی والے انہوں نے کہا کہ جی وہ کنفرم ہو گیا. اور اس کے بعد کانسیکوینٹ تو اس کی وجہ سے پھر ایک ڈیٹیلڈ انکوائری ڈسپلنری ایکشن انہوں نے کہا انیشیٹ ہم کر دیا. اور اسی میں پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ساتھ ہی میں یہ پتہ لگا کہ انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ، یہ جب پوسٹ ریٹائرمنٹ لی تھی آپ کو یاد ہے انہوں نے دسمبر 22 کے اندر پوسٹ ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی جب جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے تھے، اناؤنس ہو گیا تھا کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں گے تو انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی واقعات کی بھی نشاندہی ہوئی ہے جہاں انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے ایکشنز کیے ہیں. ملٹیپل بہت زیادہ انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور اب جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہم نے لانچ کر دیا ہے اور ان کو حراست میں لے لیا گیا. پھر یہ تھی اگست 12 2024. پھر اگست 15 کو ایک اور پریس ریلیز آتی ہے اور اس نے بتایا کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چل رہا ہے جنرل فیض حمید کا، اس کے ایڈیشن میں 3 اور ریٹائرڈ افسر جو ہیں ان کو ملٹری حراست میں لے لیا گیا ہے فار دیئر ایکشن پریجوڈیشل ٹو ملٹری ڈسپلن. اور اس پہ بھی آیا کہ فردر انویسٹیگیشن آف سرٹن ریٹائرڈ آفیسرز اینڈ دیئر اکمپلیسز فار فومنٹنگ انسٹیبلٹی ایٹ دا بہیسٹ آف اینڈ انکلوژن ود ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ. اس کے علاوہ ان کا جی اور بھی آفیسرز کو دائرہ انویسٹیگیشن میں آئے ہیں. آج کے فیصلے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان 3 افسروں کا کیا بنا یا اس کے علاوہ جو تھے وہ کیا بنا. پھر دسمبر 10 2024 پہلے ان کو چارج کیا گیا تھا. پھر دسمبر 10 2024 کو بتایا گیا کہ فارملی ارین کر دیا گیا، یعنی کہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جنرل فیض پہ. اور اس پہ چارجز جو بتائے گئے وہ تھے انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ڈیٹریمنٹل ٹو سیفٹی اینڈ اسٹیٹ، مس یوز آف اتھارٹی اینڈ گورنمنٹ ریسورسز اینڈ کازنگ رانگ فل لاس ٹو پرسنز. لیکن اسی میں ایک انٹرسٹنگ ایک اور بھی تھا پیرا. بتایا گیا کہ اس پروسیس کے دوران جب یہ ساری انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو پھر ان کی انوالومنٹ سامنے آئی ایسے واقعات میں ریلیٹڈ ٹو کریٹنگ ایجیٹیشن اینڈ انریسٹ، یعنی کہ بے چینی اور ایجیٹیشن سارا لیڈنگ اپ ٹو ملٹیپل انسیڈنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو 9 مئی 2023. یہ پہلی باری 9 مئی بائی نیم آئی، یہ دسمبر 10 2024 کو، جس میں اسپیسیفکلی کہا کہ ان کا انوالومنٹ ہے مئی 9 کے اندر فار فومنٹنگ انسٹیبلٹی ایٹ دا بہیسٹ آف اینڈ انکلوژن، کہ کہنے پہ اور ان کے ساتھ مل کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ وہ سیپریٹلی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ ان کو تمام لیگل چیزیں دے رہی ہیں. یہ دسمبر 10 2024 کو پہلی باری مئی 9 آیا. آج فیصلہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جی 4 ان کو کیسز میں ٹرائی کیا گیا. انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر یہ شامل تھے، وائلیشن آف آفیشیل اسٹیٹ سیکرٹ ایکٹ،
act detrimental to safety and of state, misuse of authority and government resources, and causing wrongful loss to persons. یعنی کہ جو ٹاپ سٹی کا تو کلیئر ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی تمام چارجز کے اوپر یہ گلٹی ہو گئے ہیں. 14 سال کی ریگریس امپریزنمنٹ ہے, قید بامشقت, جو آج کے دن سے شروع ہوگی. اب یہ سارا چل کے آخر میں 3 لائنز ہیں. انوالومنٹ آف کانوکٹ in fomenting vested political agitation and instability in cahoots with political elements, کہ political elements کے ساتھ مل کے and in certain other matters. اب اس کے علاوہ political elements کے علاوہ بات اور کھول دی گئی ہے. certain other matters کون ہیں؟ کیا یہ وہ تو نہیں ہے جیسے فیصل وابڈا صاحب اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی کچھ ججز بھی انوالو ہوں گے, ان کا نام بھی آ سکتا ہے, we don't know. is separately being dealt with. یعنی کہ وہ ہمارے ایف آئی آر میں خانہ نمبر 2 ہوتا ہے جس کے اندر آپ نام ڈالتے ہیں, اس نے مارا, اس نے سازش کی, لیکن 12 ان آئیڈینٹیفائڈ تھے. سو یہ ایک ڈریگ نیٹ ہے. اب دیکھنا یہ کہ ڈریگ نیٹ کتنا وائڈ ہوتا ہے. تو نامعلوم کے جو لوگ ہوتے ہیں, اب یہ انویسٹیگیشن کس لیول پہ جائے گی, اور کلیئرلی یہ جو فیصلہ ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کا ہی فیصلہ ہے, بیکاز جتنا آپ ڈریگ نیٹ وائڈ کرتے ہیں اتنے لوگ آئیں گے, اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. لیکن انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہم نے دیکھنی ہے. نومبر 2021 میں یہ کور کمانڈر پشاور لگے, اور اگست 22 میں ہارڈلی 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ وہاں سے ہٹا دیے گئے. پھر ان کو بہاولپور بھیج دیا گیا اگست 22 میں ایز کور کمانڈر, اور پھر انہوں نے وہیں پہ دسمبر میں پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی, ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. صرف 1 سال سے بھی کم عرصہ کیوں رہے یہ پشاور میں؟ اور اس لیے یہ خطرناک کیس بنتا جا رہا ہے, بیکاز یہ میں آپ سے بھی خبر شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ کافی زیادہ اسلام آباد آتے تھے اور کافی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور اس وقت کے آرمی چیف نے اس وقت ان کے اسلام آباد آنے پہ پابندی لگا دی تھی. اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب گورنمنٹ کے آخری دن تھے عمران خان صاحب کی, اور کافی چیزیں ایکٹیو تھیں, اور جو ان پہ الزام لگتے کہ جی یہ ایڈوائز کرتے تھے سب کچھ. تو پھر اسی لیے ان کو پھر پشاور سے ہٹا کے ان کو پھر بہاولپور بھیج دیا گیا. اب 3-4 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. واٹ نیکسٹ؟ ایک چیز تو کلیئر نظر آ گئی ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ کا جو ہم سن رہے تھے, اس معاملے میں تو ہارٹ اسٹیٹ بڑی کلیئر ہو گئی ہے. آپ نے پولیٹیکل بیانیے بھی سنے, تمام لوگ پچھلے 1 ہفتے سے یہی شروع ہو گئے تھے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی. بالکل جی, ایون somebody like اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہمیشہ بڑی دھیمی مدھم باتیں کرتے ہیں, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ یار اب تو 40 قدم پیچھے چلیں گے اور لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا. ہمارے شوز میں بھی ڈفرینٹ, رانا صاحب نے, دوسرے لوگوں نے کلیئرلی کہا کہ جی پوائنٹ آف نو ریٹرن اب ہو گیا. اور ٹویٹ تھی وہ آخری جو بہت ہی سخت ٹویٹ تھی, اس کے بعد بڑے فیصلے ہوئے. ہمارے شو میں رانا سنالو نے بھی کہا. لیکن یہ فیصلہ خبر ہم نے آپ کو جون میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ دسمبر میں آئے گا. پہلے سن لیں کیا بات ہوئی تھی. جنرل فیض فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, ان کا بھی اطاعت یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ نومبر یا دسمبر میں ہوگا. اور جب میں نے کچھ ریلیونٹ لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز, یہ ڈیلے پہلے جون سن رہے تھے, تو انہوں نے بڑا ایک سمپل جواب دیا, اور ان کا دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اپیلز وغیرہ میں اصل مسئلہ پروسیجرز کا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی پروسیجر لیپس اس میں ہو, اور ہم پورا موقع دے رہے ہیں جنرل فیض کو کہ ان کا کوئی ہر قسم کی جو ٹائم مانگتے ہیں, چیزیں مانگتے ہیں, کہ کوئی اٹ شوڈ بی اے واٹر ٹائٹ کیس. اس کی بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں. مئی 9 میں جو 8 ضمانتیں کا کیس تھا عمران خان صاحب کا, اس میں بھی ریپیلز لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. جنرل فیض حمید کا فیصلہ آنے والا ہے کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے دسمبر. اور یہ فیصلہ آج نہیں ہوا, کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے فوج میں. جب آپ ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ایک فیصلہ سناتی ہے تو پھر وہ جیک برانچ میں جاتا ہے, جج ایڈوکیٹ جنرل جس کو کہتے ہیں برانچ آرمی کی, وہ اس فیصلے کو ویٹ کرتی ہے, اور اگر وہ اپہولڈ کر لے فیصلے کو, پھر وہ فیصلہ واپس کورٹ کے پاس جاتا ہے, اور پھر اس کو آفیشلی ریلیز کرتے ہیں. اب ان کے پاس 2 چوائسز ہیں بعد میں. ان کے پاس آرمی چیف کے پاس بھی اپیل ہے, وہ تو ہمیں نظر آتا ہے, وہ تو نہیں کسی نے سننی. اور پھر الٹیمیٹلی سول کورٹ سے جب معاملہ اگر نہیں بنتا تو پھر پریزیڈنٹ کی اپیل بھی ہے. جو کرٹکس ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جب چیز اب کھلے گی, سب سے خطرناک تو نیکسٹ مرحلہ ہے, کیونکہ اس میں سب سمجھ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ ٹاپ سٹی والے معاملے میں سزا ہوئی ہے. لیکن اصل معاملہ ہے کہ کل کو مئی 9 کے جو ٹرائلز ہونے ہیں, اور مئی 9 ہی ایک ریڈ لائن بنی ہوئی ہے اس ملک میں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, یا
کسی ارینجمنٹ میں بیان دیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا، مے بی ہیو اے ریڈیوس سینٹینس لیٹر، وی ڈونٹ نو. یہ تمام چیزیں ان پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ کہ اب پی ٹی آئی کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر اس فیصلے کے بعد، اور یہ جو اوپن پیراگراف ابھی ہے کہ اس پہ ابھی چیزیں سپریٹ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، اس کا کیا آنے والے دنوں میں ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہوا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں آپ. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. مظہر عباس، اگین نو انٹروڈکشن نیڈیڈ. منیب فاروق، آپ تینوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا.